یار جب اس دل کی کیفیت کچھ عجیب ہو، کچھ اچھا ہی نہ لگ رہا ہو اور سب کچھ بوجھل محسوس ہو رہا ہو، سب بھاری بھاری سا لگ رہا ہو، کوئی اپنا پن کا اظہار کرے بھی تو پھر بھی کچھ اچھا نہ لگے، اس کی الفت ہمارے دل کے اندر موجزن ہی نہ ہو، اگر ایسی کیفیت ہو گئی ہو، کہیں سکون چاہتے ہو تو پھر جس رب سے محبت کرتے ہو اور جس رب کی عبادت کرتے ہو اس رب کا نام، اس رب کے نام کی تسبیحاں پڑھو، اس رب کے تذکرے کرو، اس رب کا ذکر کرو، پھر دیکھنا تمہارے دل کو چین کیسا ملتا ہے۔ رب خود فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے تو اس زمین پر جب بھٹک رہا ہو، کہیں تجھے جگہ مل ہی نہ رہی ہو سکون کی، اور تو اطمینان چاہتا ہو، سکون چاہتا ہو، لیکن ایسی کوئی جگہ میسر نہ ہو، تو پھر میرا ذکر کر، پھر تو دیکھ تیرے دل کی کیفیت کیسی تبدیل ہوگی، تیرے دل کو چین کیسا ملنا ہے اور قلبی سکون کیسا تجھے حاصل ہوگا۔ میرا ذکر کر تو صحیح، میرے نام کی تسبیحاں پڑھ تو صحیح، تو اپنے رب کے نام کی تسبیحاں پڑھو جب تمہارے دل کی کیفیت تبدیل ہو نہ رہی ہو، پھر دیکھنا اس دل کو چین بھی ملے گا، اس کو سکون بھی ملے گا۔ کہ یہ جو دل بسا ہے نا، یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یار کبھی مجھے ایسوں کی مجلس میں لے کے جاؤ، کبھی محبوب کی مجلس میں لے کے جاؤ، کبھی ایسوں کا ذکر بھی کرو، ایسوں کا بھی تو نام لو کہ میری بھی کیفیت تبدیل ہو، مجھے بھی تو سکون حاصل ہو، مجھے بھی تو چین حاصل ہو۔ تو اس کا جواب رب فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو تمہارے دلوں کو چین ملے گا۔ تو رب کا ذکر کیا کرو، گناہوں میں لت پت ہو تو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک مسلمان ہے، بتقاضۂ بشریت ہم سے غلطی گناہ ہو سکتا ہے، اس کی پرواہ مت کرو، کیونکہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ اس کی دہلیز پر جب بھی آؤ گے، اس کی چوکھٹ پر جب بھی آؤ گے، وہ تمہیں بخش دے گا۔ رب فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، میرے بندے میں بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ ایک ماں وہ اپنے بچے سے کس قدر محبت رکھتی ہے، کس قدر الفت رکھتی ہے، اس ماں سے پوچھو تو صحیح۔ جب کوئی چھوٹا بچہ ہو، اس کا ننھا بچہ ہو، ابھی اس کی ولادت ہی ہوئی ہو اور اس نے اسے دیکھا بھی نہ ہو، اس کے چہرے کو دیکھا ہی نہ ہو، اور کوئی اسے آ کر کہہ دے کہ ماں تیرا جو بچہ ہے اسے کوئی اٹھا لے گیا ہے، وہ وہاں موجود ہی نہ ہے، تو سوچو اس کی قلبی کیفیت کیسی ہوگی، وہ کس قدر اتنے وہ بے چین ہوگی، اس کا دل کس قدر عجیب ہوگا۔ اور پھر اسی وقت اس کے سامنے اس کے لال کو لایا جائے، اس کے بچے کو لایا جائے تو کتنی محبت کرے گی، وہ اسے چومے گی، اسے بوسہ دے گی اور اپنے سینے سے لگائے گی، اپنے جسم سے اس کو مس کرے گی۔ یار یہ ایک ماں کی محبت ہے، تو سوچو رب کتنی محبت کرتا ہوگا۔ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو سوچو رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گناہ کر بھی بیٹھے ہو تو رب کے حضور آ جایا کرو، اس کا نام لو، اس کے ہاں سجدے کرو، تمہارے گناہوں کو رب بخش دے گا۔ حضرت یوسف بن حسین علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں ایک مجلس میں گیا، وہاں حضرت سیدنا ذوالنون مصری یہ لوگوں کو رب کی محبت بیان کر رہے تھے، رب کی الفت بیان کر رہے تھے، تو سارا کا سارا مجمع رو رہا تھا، ان کی آنکھوں سے محبت میں آنسو جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جا رہی تھی۔ میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا، اتنے میں ایک شخص کو دیکھا ہنس رہا ہے، وہاں وہ محبت کا تذکرہ چھیڑ رہے ہیں اور یہاں یہ ہنس رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان کی قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہنس رہا ہے اور اس کے ہنسنے کی آواز پورے مجمع میں پھیل گئی۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے اس شخص کو کہا کہ اے شخص تو کیا کر رہا ہے؟ میں یہاں سب کی محبت بانٹ رہا ہوں، رب کی محبت کا تذکرہ چھیڑ رہا ہوں، اور سب اسی کے اندر ہیں اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن تو ہے کہ ہنس رہا ہے، تیری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکل رہا، کیا وجہ ہے کہ تو کیوں ہنس رہا ہے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا سیدی، یہ تو لوگ بڑے عجیب لگ رہے ہیں، یہ تو آپ جس بات کا تذکرہ کر رہے ہو اس پہ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہی نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ جو لوگ رو رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ تو اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ یہ تو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہوں گے اور اسی سے نجات کو، اس جہنم سے بچنے کو ہی اپنے لیے اجر سمجھتے ہوں گے، بس اسی کو، جہنم کی نجات کو ہی اپنے لیے اجر سمجھتے ہوں گے، یا پھر ایسا ہے کہ یہ جنت کی محبت میں، جنت کی چاہت میں عبادت کرتے ہوں گے اور
تاکہ اس جنت کے اندر جب جائیں گے تو اس کی لذتوں کو پائیں گے، اس کی نعمتوں کو پائیں گے اور اس کی باغوں کے اندر پھریں گے، اس کی نہروں سے دودھ اور شہد پئیں گے اور پانی کو پئیں گے، یا تو اس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری نے کہا کہ شخص ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنی دہلیز سے دھتکار دے، پھر کیا کرے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا سیدی، میرے رب مجھے دہلیز سے دھتکار دے، میں اپنے رب سے کہوں گا مولا میں تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں اور تیری ہی بندگی میں رہتا ہوں، تجھے ہی اپنا رب مانتا ہوں، تو ہر چیز کا خالق ہے، تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے، تو نے ہی تو اپنے محبوب کی امت میں مجھے ڈالا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مولا تو مجھے عذاب دے، تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے تب بھی مجھے تسلیم ہے، اور تو مجھے نجات دے تب بھی مجھے تسلیم ہے، مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو جس طرح مجھ سے رویہ رکھے، جو چاہے کرے، میں تیری چاہت پر راضی ہوں۔ اور پھر یہ بات کہہ کر میں رب سے یہ بھی عرض کروں گا کہ مولا میں گناہگار سہی، بدکار سہی، لیکن جو تجھ سے میری محبت ہے، اگر اس دعوی محبت کے اندر میرا کوئی تزلزل محسوس کرے اور اگر مجھے اس دعوی محبت میں جھوٹا محسوس کر رہا ہو تو مولا مجھے سزا دینا، اور اگر اس دعوی محبت میں مجھے سچا پائے، مولا اگر اس دعوی محبت کے اندر مجھے صداقت والا پائے تو پھر مجھے اس کے بدلے میری حالت کو بدل دینا، میرے دل کو بدل دینا، میں تو رب سے یہ عرض کروں گا۔ تو پھر یہ کہنا ہی تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ذوالنون اس کو چھوڑ دو، یہ مخلص لوگ ہیں، ان کی رب سے محبت ہوتی ہی ایسی ہے، یہ رب سے اس طرح ہی محبت کرتے ہیں۔ تو رب سے محبت کا عالم دیکھو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں یا جاری نہ ہو، صاحب اسی کا نام محبت ہے کہ دل کی کیفیت کو تبدیل کرو اور رب کے حضور آ کے جھکو، رب کے تذکرے کرو، اپنے دلوں کو منور کرو رب کے ذکر سے۔ ایسا نہیں ہے تو کوئی شخص اپنے ظاہری حالت کو تبدیل کر رہا ہو اور اس کا باطن زنگ آلود ہو اور اس کا باطن صاف نہ ہو، ظاہری حلیے میں وہ صفیہ ہو اور پاکیزہ ہو اور مزین ہو، لیکن اس کی کیفیت تبدیل ہو، تو اس کا نام محبت نہیں ہے، یہ الفت نہیں ہے۔ تو اپنی دلوں کو بھی تبدیل کیجئے، اپنی دل کی قلبی کیفیت جو ہے اس کو رب کی محبت سے بھر دیجئے۔